یعنی 24واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور ہماری زمر چل رہی تھی. کل ہم نے اس کے 23ویں پارے کی آیتوں پہ کمپلیٹ کیا تھا. آج ہماری 32 نمبر آیت زمر کی انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ بولا اور اپنے پاس سچائی آ جانے کے بعد اسے جھٹلایا. کیا کافروں کا جہنم میں ٹھکانہ نہیں؟ اور جو صداقت لے کر آئے اور اس کی تصدیق کی وہی متعقی ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جسے وہ چاہیں گے. یہی مخلصوں کا صلہ ہے تاکہ اللہ ان سے ان کے برے عمل مٹا دے اور ان کے نیک عملوں کا بہترین اجر عطا فرمائے. صداقت لانے والوں سے کیا مراد ہے؟ صداقت لے کر آنے والے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم یا جبرائیل علیہ السلام ہیں. انہوں نے صداقت مان لی، یعنی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا، یا جنہوں نے کلمہ شہادت کا اقرار کیا. صداقت لانے والے انبیاء بھی ہیں اور ان کی تصدیق کرنے والے اور ان کو ماننے والے مسلمان قیامت کے دن کہیں گے یہی وہ قرآن ہے جو ہمیں دیا گیا تھا اور ہم جس کے احکامات پر عمل پیرا تھے. یہ معنی عام ہے اور ہر مسلمان کو اس میں شامل ہے، کیونکہ قرآن ہر مسلمان کے نزدیک سراپا صداقت ہے اور وہ اس کے احکامات پر عمل پیرا بھی ہیں. اس میں اللہ کے نبی بھی داخل ہیں. آپ ہی قرآن لانے والے، قرآن کی تصدیق کرنے والے اور احکام قرآن پر عمل کروانے والے، اور تمام مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. سب کا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور رسولوں پر ایمان ہے. اور کیا اس کی بتایا اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کہا کہ یہی لوگ متقی ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یعنی شرک سے بچنے والے یہی لوگ ہیں. ان کا جو ہے ان کا اجر بہت زیادہ ہے. اللہ کے نزدیک یہ بہت سی نعمتوں کے مستحق ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ ویخففونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں؟ لوگ آپ کو اس کے سوا دوسروں سے ڈرا رہے ہیں. جسے اللہ گمراہ کرنے سے کون سیدھی راہ پہ لا سکتا ہے؟ کوئی اسے سیدھی راہ پہ لانے والا نہیں. جسے سیدھی راہ پہ لے آئے اللہ، اسے کوئی راہ سے بھٹکانے والا نہیں. کہ اللہ سب پر غالب و بدلہ لینے والا نہیں؟ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کس نے بنائی تو یہ اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے. آپ ان سے پوچھیں کہ بتاؤ تو صحیح، تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف دینا چاہے تو کیا یہ اس کی لائی ہوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر اللہ مجھے پہ رحم کرنا چاہے تو کیا اس رحمت کو یہ روک سکتے ہیں؟ آپ فرما دیں مجھے اللہ کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. آپ فرما دیں اے قوم تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو اور میں بھی عمل کر رہا ہوں. ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کیسے عذاب آ کر رسوا کرتا ہے اور کس پر نہ ہٹنے والا عذاب اترتا ہے. سو عبادت گزاروں کے لیے اللہ کافی ہوتا ہے، جو اس کی عبادت کرتے ہیں، اسی پہ بھروسہ رکھتے ہیں. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے نعمت اسلام نصیب ہوئی اور برابر روزی مل رہی ہو اور اس پر وہ قانع ہو یعنی قناعت کرتا ہو، اور وہی فلاح والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل کرے. اللہ ہمیں ایسی لوگ کو ولی اصحاب اپنانے کا توفیق دے. ایک دفعہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا بیٹا اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اور اللہ کے احکام کی پابندی کر تو اللہ کو اپنے پاس پائے گا، اللہ تیری مدد کرے گا. عیش کی حالت میں اللہ کو پہچان اور تجھے نازک اوقات میں وہ تجھے پہچانے گا. اگر کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ اور مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد مانگ. یقین مان اگر تمام دنیا تجھے نقصان پہنچانے پر متفق ہو جائے مگر اللہ کو منظور نہ ہو تو کوئی تیرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا. اور اگر سب مل کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے نہ لکھا ہو تو تجھے ذرا برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. کتابیں خشک ہو گئی، قلم اٹھا لیے کہ اللہ ہی کے لیے یقین اور شکر کے ساتھ عمل کر اور یقین مان کے تکلیف پر صبر کرنے سے بڑی بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اللہ کی مدد صبر ہی پر موقوف ہے، آرام بے چینی کے ساتھ ہے اور ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے. اور پھر فرمایا ایسے نازک دور میں آپ یہ فرما دیں کہ مجھے اللہ کافی ہے، اسی پر میرا اور تمام مسلمانوں کا بھروسہ ہے. انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. انا انزلنا الیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل علیہا وما انت علیہم بوکیل.
ہم نے لوگوں کے لیے آپ پر ایک سچی کتاب اتاری، پھر جو راہ پر آ جائیں گے اس کا فائدہ انہی کو پہنچے گا، اور جو گمراہ ہو جائیں گے اس کا وبال بھی اسی پہ پڑے گا۔ آپ ان پر مسلط نہیں کیے گئے، اللہ ہی موت کے وقت جانیں قبض کرتا ہے، اور جو نہیں مرتے ان کی جانیں نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پھر انہیں روک لیتا ہے جن پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہو، اور دوسری جانوں کو ایک مقررہ مدت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یقیناً غور کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ کیا بڑی بڑی نشانیاں ہیں کہ آپ سوچیں کہ انسان جب موت سے ہمکنار ہوگا تو اسی طرح اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں کہاں پڑا ہوں، کون مجھے اٹھا رہا ہے، کون مجھے لٹا رہا ہے، کون میرے کپڑے اتار رہا ہے، کون مجھے غسل دے رہا ہے۔ یعنی موت ایسی چیز ہے کہ انسان کو بے بس کر کے رکھ دیتی ہے، اور انسان ہر چیز میں بے بسی محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح نیند بھی ایسی چیز ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے، گہری نیند میں چلا جاتا ہے، تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اس کے ہاتھ کدھر ہیں، پاؤں کدھر ہیں، منہ کھول کے سویا ہوا ہے یا بند کر کے سویا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ حیران ہوتے ہو، کبھی دیکھا ہے کہ سونے کے بعد کیسے جی اٹھتے ہو؟ جس طرح تم سونے کے بعد جی اٹھتے ہو اور اٹھ کے دیکھتے ہو کیا ٹائم ہوا، اچھا میں اتنی دیر سو گیا، یہی مرنے کا حال ہے۔ مرنے کے بعد بھی جی اٹھیں گے اور انسان سوچے گا اچھا میں مر گیا تھا اور میں آج اٹھایا گیا۔ تو اس لیے یہاں پہ خاص طور پہ بتایا گیا کہ اس کو نیند کی دوسری بہن کہا گیا۔ سونے کے طریقے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی سونے کا ارادہ کرے تو اپنے بستر کو جھاڑ لے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ بستر پر کیا پڑا ہوا ہے، اور پھر سونے کی دعا ضرور پڑھے، آپ سب کو آتی ہے الحمدللہ۔ ابن عباس فرماتے ہیں مردوں کی روحیں روک لی جاتی ہیں اور زندوں کی واپس لوٹا دی جاتی ہے، اور غلطی کے امکان نہیں ہوتے، یعنی ممکن نہیں کہ مرنے والی کی روح غلطی سے واپس کر دی جائے اور زندہ رہنے والی کی روح غلطی سے ضبط کر لی جائے۔ سب کا حساب اللہ کے پاس موجود ہے۔ کہنے مشرکوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے سفارشی بنا لیا، آپ پوچھے کچے کسی چیز پر قادر نہ اور عقل نہ والے ہوں۔ آپ فرماتے سفارش کا پورا پورا اختیار اللہ ہی کو، ایسی کی زمین و آسمان پر بادشاہت ہے، پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ اب جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے جن کا آخرت پر ایمان نہیں، ان کے دل سکڑنے لگتے ہیں، اور جب ان کے علاوہ اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو فوراً وہ کھل اٹھتے ہیں۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ آپ فرما دیں اللہ، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، اے چھپی کھلی باتوں کو جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان کے اختلاف میں فیصلہ کرے گا۔ اگر ظالموں کے پاس زمین بھر کی دولت اور اس جیسی دولت ہو تو قیامت کے دن کے برے عذاب سے جان چھڑانے کے لیے فدیے میں سے پیش کرنے لگے، اور جس کا انہیں گمان بھی نہ تھا وہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے ظاہر ہو جائے گا، اور ان کی کمائیوں کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور انہیں وہ عذاب آ گھیرے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے ان کو نعمت دے دیتے ہیں تو کہنے لگتا ہے یہ تو مجھے اپنی ہوشیاری سے ملی۔ نہیں، بلکہ یہ نعمت آزمائش ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اس سے پہلوں نے بھی یہی بات کی تھی، لیکن ان کی ہوشیاری ان کے کچھ کام نہیں آئی تھی، پھر ان کی کمائیوں کی برائیاں انہیں پر آ پڑی، اور ان میں سے جو بھی ظالم ہیں ان پر بھی ان کی کمائیوں کی برائیاں پڑنے والی ہیں، اور وہ دعا عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جس کی روزی چاہے فراغ کر دیتا ہے اور جس کی چاہے تنگ کر دیتا ہے؟ بلا شبہ اس میں بھی مومنوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ آپ فرما دیں، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ یاد رکھو اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ بڑی درگزر کرنے والا نہایت مہربان ہے، اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے پہلے اس کے فرما برداری اختیار کر لو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو انوائٹ کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میرے مومن بندوں، میرے مسلمان بندوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت کی دعوت عام کی، جس میں مسیح علیہ السلام کے ماننے والے، عزیر علیہ السلام کے ماننے والے، ہر مذہب کے لوگ، بے مذہب کے لوگ بھی، مشرک بھی، سب کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کھلے عام دعوت دی۔ اور کیا کہا؟ جس نے بھی اپنی جان پہ ظلم کر لیا، کسی قسم کا بھی اسراف کر لیا، کسی بھی گناہوں میں وہ حد سے بڑھ گیا، اسراف ہوتا نا حد سے باہر نکل جانا، لیکن اس سے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ کیا جائے،
جس لمحے اللہ اس کو ہدایت نصیب کرتا ہے، جس لمحے وہ اپنے رب سے توبہ کرتا ہے، جس لمحے وہ پلٹ آتا ہے، اللہ اسی لمحے اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ سو ہمارا کام ہے لوگوں میں اللہ کے غفور و رحیم ہونے کو بتانا، نہ کہ اللہ کے شدید العقاب کہہ کے کسی کو ڈرانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں پیدا مت کرو۔ دین میں تنگی نہیں ہے، میرا رب ہر وقت معاف کرنے کے لیے اپنا دامن پھیلائے رہتا ہے۔ اس لیے بڑے سے بڑے گناہ، بڑے سے بڑے گندے عقیدے، بڑے سے بڑے کام، وہ بھی اس کی رحمت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا، یا رسول اللہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ میرا رب کبھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتنا بڑا؟ کہا اتنا بڑا کہ اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ بھی حیران ہو جائے۔ کہا سمندروں سے بھی بڑا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی بڑا؟ کہا ہواؤں سے بھی زیادہ، کبھی پہاڑوں سے بھی زیادہ؟ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کے کہا کیا اللہ کی رحمت سے بھی بڑا؟ تو اس نے کہا نہیں، اللہ کی رحمت سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے۔ آپ جس حال میں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، اس کے بندے ہیں، اس نے آپ کو اپنا بندہ کہا ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امیدی کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم اتنے گناہ کرو کہ ان سے تمہاری ساری فضا بھر جائے، پھر اللہ سے معافی مانگو تو اللہ تمہیں ضرور معاف فرما دے گا۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ ایسے لوگ لائے جو گناہ کر کے استغفار کرے اور اللہ انہیں معاف فرما دے گا۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وقت فرمایا میں نے تم سے ایک حدیث چھپائی تھی لیکن اب بیان کیے دیتا ہوں۔ میں نے سنا آپ فرما رہے تھے اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ ایسی مخلوق پیدا کرے جو گناہ کرے پھر استغفار کرے اور انہیں اللہ معاف کر دے۔ معافی کی صورت کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا، اور سر خم تسلیم کر دو اپنے رب کے آگے، من قبل اس سے پہلے ایاتکم العذاب، عذاب کا پروانہ آ جائے یعنی موت کا وقت آ جائے، ثم لا تنصرون، اس صورت میں آپ پھر مدد نہیں کیے جائیں گے۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ او انتم لا تشعرون، پیروی کرو کس کی؟ بہترین چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کی، اس کی طرف، بہترین چیز کی طرف اشارہ کیا گیا۔ پھر تمہاری مدد نہ کیجیے اگر اپنے رب کے اتارے ہوئے پیارے پیارے حکموں کی اس سے پہلے پیروی کر لو کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے، تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کہنے لگے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے حق میں کی، یقیناً میں بھی مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہوتا، یا عذاب دیکھنے کے بعد کہنے لگے کاش میں پھر دنیا میں جا سکوں تاکہ مخلص بن کر جاؤں۔ نہیں، بلکہ تیرے پاس میری نشانیاں آئیں مگر تو نے انہیں نہ مانا۔ بلا قد جاءتک آیتی فکذبت بها فاستکبرت وکنت من الکافرین، مگر تو نے انہیں نہ مانا اور جھٹلا دیا اور غرور کیا اور تو انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ نیک عمل اور توبہ میں جلدی کرنی چاہیے۔ ان آیتوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ توبہ میں جلدی کرنے کی ترغیب ہے، یعنی اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور عذاب آنے سے پہلے اس سے معافی مانگ لو اور پرخلوص توبہ کرو اور نیک عمل میں سرگرم ہو جاؤ۔ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین تحفہ قرآن آیا اس کی اس سے پہلے پیروی کر لو کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، غرض یہ کہ گناہ ہوتے ہی فوراً توبہ کر لو، نہ معلوم پھر توبہ کا وقت آتا ہے یا نہیں، یہ افسوس کرتا ہے انسان رہ جاتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے ہر اس گناہ کی معافی مانگتے ہیں جو ہم سے جان بوجھ کے ہوئے، انجانے میں ہوئے، غفلت میں ہوئے، لاپرواہی میں ہوئے، لا علمی میں ہوئے، یا تجھے غفور رحیم سمجھ کے ہم کرتے رہے۔ یا اللہ ہم اپنے دل سے سچی توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرمائیے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، اور جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا قیامت کے دن آپ ان کے چہرے سیاہ دیکھیں گے، کیا مغروروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اور اللہ پرہیزگاروں کو ان کے سابقہ کامیابی کی وجہ سے نجات دے دے گا، انہیں برائی نہیں پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مغروروں کا حشر چونٹیوں کی طرح ہوگا، یعنی وہ چونٹیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے نہایت حقیر ہوں گے اور حقیر ہونے کی وجہ سے ہر چیز ان پر چڑھ جائے گی۔ پھر آگ کے قید خانے یعنی وادی بولس میں جا کر
آگوں کی آگ میں بند کر دیا جائے گا، اور انہیں پینے کو جہنمیوں کے زخموں کا دھواں اور دھوبن ملے گا، جسے تنیت الخبال کہا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تعالیٰ ہم سب کو اس دن سے محفوظ رکھے۔ اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، لہ مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہی ہر چیز پر پورا اختیار رکھتا ہے، اسی کے پاس آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں، اور جو اللہ کی آیتیں نہیں مانتے وہ بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ آپ فرما دے اے جاہلو، کیا تم پھر بھی مجھے غیر اللہ کی عبادت کا مشورہ دیتے ہو؟ یقین مانو آپ پر بھی اور آپ سے پہلوں پر بھی یہی بھیجی گئی کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے عمل غارت ہو جائیں گے اور آپ بڑا نقصان اٹھائیں گے، بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے شکر گزار بندے بن کریں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامۃ والسماوات مطویۃ بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ لوگوں نے اللہ کی قدر پہچاننے کا حق ہی نہیں ادا کیا، اور قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، اور وہ مشرکوں کے شرک سے پاک اور بلند ہے۔ یعنی مشرکوں نے اللہ کی عظمت، اس کی گدی، اس کی سیٹ، اس کی کبریائی، اس کو سمجھا ہی نہ۔ قدر ہوتی ہے اندازہ کرنا، انہیں اندازہ ہی نہیں کہ اللہ کیا چیز ہے، اللہ کیا ہستی ہے، اللہ کے پاس کیا کچھ ہے، اللہ کی عظمتیں کیا ہیں، اللہ کا اقتدار کتنا ہے، کل مختار اسی کا ہے۔ اور نہ قدروں نے اللہ کا مرتبہ جانا ہی نہیں، انہیں لوگوں کے ساتھ مثالیں دیتے رہے اللہ کی، اور غیروں کی عبادت میں لگے رہے، انسانوں کو اپنے جیسے انسانوں کو پوچھتے رہے، اور انسانوں سے ہٹ کے پھر جانوروں کو بھی سجدہ کرتے رہے، پتھروں کو سجدہ کرتے رہے، درختوں کو پوچا اور ولی مانتے رہے، حالانکہ وہ سب سے بڑا ہے جس کے اوپر کوئی نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے جس کے اوپر کوئی قادر نہیں۔ دنیا کی ہر چیز اس کی تقدیر اور قدرت کے دائرے میں بند ہے۔ کہا جاتا ہے یہ آیت قریش کے بارے میں اتری، اگر لوگ اللہ کی قدر و منزلت پہچانتے تو اس کے نبی کو نہ جھٹلاتے اور اللہ کے آگے جھکتے۔ جو اللہ کی ہمگیر قدرت کے قائل نہیں وہ سب اس آیت کے حکم میں داخل ہوتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اور سور میں پھونک مار دی جائے گی کہ تمام آسمان و زمین والے بے ہوش ہو جائیں گے، مگر جسے اللہ بے ہوش نہ کرنا چاہے، پھر اس میں دوسری بار پھونک ماری جائے گی تو فوراً سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا رہی ہوگی، اور کتاب رکھ دی جائے گی، اور نبی کو اور گواہ لائی جائیں گے، اور لوگوں میں صحیح سے فیصلے کر دیے جائیں گے، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا، اور آج شخص کو اس کے عملوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ ان کے عملوں سے خوب خبردار ہے۔ سارا ہم نے پہلے پڑھا، نفع، پہلا نفع، دوسرا نفع، تیسرا نفع، ساری ہماری یہ حدیث سے گزری۔ آج جو اس میں چیز ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، جب اللہ جھگڑا چکانے کے لیے زمین پر جلوہ افروز ہوں گے تو ان کے نور سے تمام زمین بقیہ نور بن جائے گی، پھر لوگوں کو ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے، انبیاء بلائے جائیں گے، انبیاء اقرار کریں گے کہ ہم نے اپنی اپنی قوموں میں تبلیغ کر دی اور کوئی کمی بیشی نہیں کی، آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا، اور گواہوں کو یعنی اعمال نامے لکھنے والے فرشتوں کو بلایا جائے گا، اور لوگوں میں انصاف سے فیصلے کیے جائیں گے، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورۃ انبیاء میں بھی ہم قیامت کے دن انصاف کے لیے ترازو رکھیں گے، پھر کسی پر ذرا سا ظلم نہیں کیا جائے گا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی ہم اسے لے کر آئیں گے، اور یہ سب اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ فَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، زمرہ گروہ کو کہتے ہیں، اور کافر جہنم کی طرف گروہ گروہ کر کر ہانکے جائیں گے، ہر ایک کا اپنا گروہ ہوگا، اپنے گروہ کے پیچھے ہوگا، اپنی جماعت کے پیچھے ہوگا، اپنے لیڈر کے پیچھے ہوگا۔ بے نمازیوں کا گروہ الگ، سود خوروں کا گروہ الگ، رشوت خوروں کا الگ، ظلم کرنے والوں کا الگ، زنا کاروں کا الگ، لواطت کرنے والوں کا الگ، غیبت کرنے والوں کا الگ، متکبروں کا الگ۔ کبھی سوچا کہ خدا نخواستہ ہم ان کن گروہوں میں کھڑے ہوں گے؟ اذا جاءوا فتحت ابوابها وقال لهم خزانتها الم يأتكم رسول منكم يتلون عليكم آیات ربكم۔ کتنی خوبصورت آیتیں انسان کو ہلا دیتی ہیں کہ جب وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ان سے ان کے دروغہ پوچھیں گے کیا تم میں سے تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیتیں سناتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ جاننے کے لیے رسول تو آئے تھے، مگر عذاب کی بات کافروں میں پوری ہو کر ہی رہے گی۔
کہا جائے کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہو، لہٰذا مغروروں کا بدترین ٹھکانا ہے۔ آ رہے ہیں نبی، آتے رہے نبی، اب ختم الانبیاء کے بعد، نبی کے بعد قرآن ہے، رہتی دنیا تک اس کی تبلیغ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کے وارث ان کے اہل علم ہوتے ہیں، اہل علم اپنی جانیں لگا رہے ہیں، کھپا رہے ہیں، کیا چیز مانے ہے، کیا چیز رکاوٹ ہے حق کو قبول کرنے میں؟ تکبر، غرور۔ اس تکبر کی سیٹ سے نیچے نہیں اترتے۔ کل دروغہ جہنم ایسے تنبیہ، ایسے شرمندگی کے لیے پوچھے گا، ہاں بولو بھائی کیا مسئلہ ہے، کوئی نہیں بتانے آیا تھا، بالکل سمجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے، انجان تھے آپ کہ آیا ہی نہیں تھا، کیسے انکار کریں گے؟ اور ایک اور گروہ بھی ہوگا، اللہ ہمیں اس میں شامل کرے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ جَنَّةٍ زُمُرًا، اور جو اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں گروہ جنت کی طرف لایا جائے گا۔ روزے داروں کا گروہ، نمازیوں کا گروہ، زکوٰۃ دینے والوں کا گروہ، صدقات دینے والوں کا گروہ، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَانَتُهَا، اور ان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان سے رضوان کہے گا جو جنت کا دروغہ ہے، خزانتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، خوش ہو جاؤ، تم پر سلامتی ہو اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ انہیں بطور تنزیہ نہیں روکا جائے گا اور نہ ہی سوال کیا جائے گا، کیونکہ فرشتے تو جانتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء کا جو سلسلہ بھیجا، اور فرشتے یہ بھی جانتے ہیں کہ انبیاء نے اپنا حق ادا کر دیا، اور فرشتوں کو پھر آتے جاتے رہتے صبح شام اعمال نامے لے کے، فرشتوں کو پتہ ہے کہ اس کے بندوں نے کیا معاملہ کیا۔ یہ جواب دیں گے الحمدللہ، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں سرزمین جنت کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں ہم چاہے ٹھہر جائیں، لہٰذا عمل کرنے والوں کا اجر کیا ہی اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ حدیث سے شفاعت میں کہ اللہ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بلا حساب کے جنت میں جانے والوں کو باب ایمن، سیدھی جانب والے دروازے سے جنت میں لے جائیں، اگرچہ وہ دوسرے دروازوں سے بھی جانے کے حقدار ہیں، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنت کے دروازوں کی چوکھٹوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ مکہ اور ہجر میں ہے، اور ایک روایت ہے جتنا فاصلہ مکہ اور بصرہ میں ہے۔ ایک دفعہ عتبہ بن ازوان نے خطبے میں فرمایا کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ جنت کے دروازوں کی چوکھٹوں کے درمیان 70 سال کی مسافت ہے، لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ بھیڑ کی وجہ سے کھوئے سے کھویا ہو ملے گا، یعنی ملک کے گچھے جا رہے ہوں گے۔ آپ کا فرمان ہے جنت کی چوکھٹوں کے درمیان 40 سال کی مسافت ہے۔ فرمایا جو جنت کا دروغہ ہوگا بہت خوش ہوگا آپ کو دیکھ کے، سلامتی کی دعا دے گا، کہے گا تمہارے کام بڑے پاکیزہ تھے اور باتیں بھی، تمہاری دوڑ دھوپ بھی بڑی پاکیزہ تھی، تم حلال اور حرام کا خیال رکھتے تھے، تمہاری کوششیں بہت ہی پاک اور طیب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ میں مسلمانوں میں اعلان کروایا کان کھول کے سن لو جنت میں مومن ہی جائیں گے، فرشتے مبارک بادیاں دیں گے کہ اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی بہاروں میں خوشی خوشی زندگی گزارو اور انہی بہاروں میں منہ جڑاؤ، یہاں سے منتقل نہیں ہوگے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل کرے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ خَائِفِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ عرش کے آس پاس اسے گھیرے ہوئے ہوں گے جو اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کر رہے ہوں گے، اور لوگوں میں انصاف سے فیصلے کر دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا تمام تعریفیں اللہ ہی کو ہے، اللہ ہی کو لائق ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ فرشتے عرش کو گھیرے ہوئے اللہ کی پاکی اور حمد بیان کرتے ہیں، وہ عرش بری کو گھیرے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکیزگیاں، بزرگیاں اور عظمتیں بیان کر رہے ہیں، اور سبوح ان قدوس سے رتب اللسان ہے، یعنی اللہ ہر بڑائی، ہر برائی، ہر کمی اور ہر عیب سے بلند اور بری ہے۔ اس نے جھگڑوں کا انصاف سے فیصلہ فرما دیا، پھر فرمایا مخلوق میں انصاف سے فیصلہ فرما دے گا، اور تمام ناطق وغیرہ ناطق کی زبانوں پہ الحمدللہ رب العالمین اترنے لگے گا، سب اللہ کی پاکی بیان کرنے لگ جائیں گے، سب اللہ کی تعریف بیان کرنے لگ جائیں گے۔ چنانچہ الحمدللہ الذی خلق، یعنی اس اللہ کی تعریف ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور مخلوق کا اختتام بھی حمد پہ بھی کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔